اور بھٹو صاحب کیوں آئے تھے؟ بھٹو صاحب کو لایا گیا جیسے ایوب کو لایا گیا، بھٹو صاحب کو دیا گیا ایجنڈا جو تھا کہ آپ نے بیوروکریسی تباہ کرنی ہے، آپ نے معیشت تباہ کرنی ہے، آپ نے میرٹ تباہ کرنا ہے۔ جب آپ کی بیوروکریسی جو تھی اس میں ایجنٹس پیدا ہو گئے انٹرنیشنل، آپ کی اصل بیوروکریسی جو محب الوطن بیوروکریسی تھی وہ تباہ کر دی گئی، تو اس کے بعد لنگے لولے قسم کے کنٹوٹے قسم کے آ گئے آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں، تو اس میں کوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN ٹی وی۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، اور اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نامور شاعر، ادیب، محقق پروفیسر جلیل علی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قوموں کی زندگی میں افکار و نظریات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور حضرت علامہ اقبال کے افکار بالخصوص پاکستان اور بالعموم امت مسلمہ کے لیے کس حد تک مشعل راہ ہیں؟ دیکھیں جی، افکار و نظریات کے بغیر تو کسی قوم کا کوئی تشخص نہیں بنتا، اور ان میں آپ اگر خواب بھی شامل کر لیں جو مستقبل میں دیکھتی ہے کوئی قوم کہ ہم کیسا چاہتے ہیں اپنا آئندہ، تو وہ اصل میں یہ خواب تو شاعر دکھاتے، اور ہمارے جو مذہب ہے ہمارا وہ بھی ہمیں ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھاتا ہے جو عدل پر، انصاف پر، محبت پر، امن پر مشتمل ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی شاعر ادیب ہیں ان کے خیالات اور تصورات پر جو حاوی ہیں خیالات اور تھیمز، وہ قرآن کی ہی تھیمز ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے ادب میں سے جو تصور انسان نکلتا ہے، ہر ادب کی ایک روایت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی آئیڈیل انسان ہوتا ہے، تو ہمارا جو تصور انسان ہے اسے، یعنی مثالی تصور انسان، اس کی تشکیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا بڑا شاعر دیا۔ ویسے تو ہماری روایت جو ہے ادبی اور شعری وہ عربی اور فارسی اور ترکی جی۔ اور اس طریقے سے یہ اردو والی ہماری شامل کر لیں تو وہ سب کو ملا کر بنتی ہے، لیکن اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ان ساری روایات کا بہت عمدہ مطالعہ کر رکھا تھا، گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے اس کی شاعری میں جو تہذیبی اسلامیت ہے ہماری، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ فارسی ایرانی ہو، چاہے وہ ترکی ہو، یہ ساری روایات کی جو جوہر ہے وہ سارا جمع ہو گیا ہے علامہ اقبال کے ہاں۔ اس میں شکوہ بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں ایک روب بھی ہے، اور اس میں فلسفہ بھی ہے، اور اس میں رومان بھی ہے، اور اس میں ایک تحرک بھی ہے۔ اور اقبال صاحب سے منفرد شاعر ان معنوں میں ہے کہ وہ صرف اخلاقی جذبہ و احساس جو ہے صرف وہ نہیں پیدا کرتا، وہ ایک اجتماعی طور پر آپ کو بیدار کرتا ہے کہ کوئی کچھ کیا جائے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو گویا ایک انقلابیت اس کی شاعری میں اور تحرک موجود ہے، اور اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمارا جس ملک کا تصور ہے وہ بھی علامہ اقبال ہی کے ذہن میں آیا تھا۔ 1930 کے خطبے کا حوالہ خاص طور پر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ جو ہمارا بر صغیر میں ایک مسلم تہذیب کے تشخص کی جو بات، ایک وحدت کی جو بات تھی، یہ تو بہت آغاز سے ہی چل پڑی تھی، کیونکہ یہاں جب پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں تھا کہ ایک فرد مسلمان ہو گیا، تو وہ ایک آغاز تھا ایک نئی تہذیب کا، نئی سوچ کا، نئے انداز فکر کا، نئے طرز حیات کا۔ تو قائد اعظم نے یہ بالکل درست فرمایا تھا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا تھا۔ اب اس کا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کافی لوگ مسلمان ہو گئے تو بادشاہتوں کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات۔ وہ ہے نا، اقبال کہتا ہے عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ جی جی۔ تو اگر بادشاہتوں کا عہد نہ ہوتا تو شاید آپ اتنے لوگوں کو کنورٹ نہ کر سکتے، اگر کر بھی لیتے ہمارے صوفیہ اور ہمارے جو تھے اپنا بزرگان دین، تو ہندو اتنی بھاری اکثریت تو اس کو بہت بڑی اپنے لیے تھریٹ سمجھتی اور خطرہ سمجھتی، اور وہ تو ان کے گھر جلا دیتے۔ تو مسلمان بادشاہتوں نے یہ تو نہیں کیا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو دستور یہ ہوتا تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا وہ ساری رعایا کو قبول کرنا پڑتا تھا، مگر مسلمانوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور کیا مسلمانوں نے کہ اگر کوئی ہمارا بزرگ، کوئی صوفی، کوئی دانشور یا کوئی اپنا بزرگ دین
کسی کو قائل کر لیتا ہے اور اس کو مشرب اسلام کر لیتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے اپنی آزادی سے، تو خبردار اس پر کوئی پریشر ڈالے کوئی کہ بھئی تم کیوں ہوئے ہو، یا کرنے والے کے اوپر کوئی پریشر ڈالے۔ تو یہ جو چھتری تھی یہ اس کا بہت بڑا رول ہے، ورنہ تو جیسے میں نے کہا وہ تو گھر جلا دیتے مسلمانوں کے۔ تو اس سے ہوا۔ اچھا یہ ہوتا ہی ایسا ہے، جیسے جب انگریزوں کا یہاں آیا اقتدار تو انہوں نے بھی زبردستی نہیں کیا کسی کو مسلمان، انہوں نے مشنریز شروع کر دی، اسپتال کھول دیے، لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، اس کے نتیجے میں تبلیغ شروع کر دی، لوگ سماجی کنورٹ ہونا خدمت۔ شروع ہوئے۔ لیکن جیسے ہی انگریز گئے پھر تو وہ تعداد نہیں رہی، پھر تو ہندوؤں کی شدی اور سنگٹن قسم کی تحریکیں چل پڑیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں وہی رہے گا جو ہندو بن کے رہے گا۔ اب یہ تھی وہ بات۔ تو پہلے ایک اور درمیان میں مرحلہ آتا ہے کہ اکبر جو ہے، کیونکہ بادشاہوں کو اقتدار عزیز ہوتا ہے، تو اکبر نے کہا کہ میں روز کے جھگڑے ختم کروں اور ایک تیسرا کوئی مذہب پیدا کروں جس میں ہندوازم کے عناصر بھی ہوں، اسلام کے عناصر بھی ہوں۔ تو اس نے اس کا نام رکھا دین الہی۔ صحیح۔ تو دین الہی کا وہ پرچار کرنے لگا، 9 رتن اس کے ساتھ شامل تھے، مگر مجدد الف ثانی جو تھے انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس سے تو اسلام کا تشخص مٹ جائے گا، تو وہ جو ملاوٹ ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی اور یہ بتایا کہ مسلمان اپنا اجتماعی تشخص جو ہے یا شناخت جو ہے وہ کسی اور کلچر میں، تہذیب میں گم نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو وہ پھر کامیاب ہو گئے اور اکبر باوجود بادشاہی طاقت کے کامیاب نہیں ہوا۔ پھر آگے آپ آگے دیکھتے ہیں کہ 2 رویوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک ہے دارا شکوہ جو وحدت الوجودیت کو ماننے والا تھا، ایک تھا اورنگزیب۔ اور دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کمزور ہو جاتا تھا یا مرنے کے قریب پہنچتا تھا تو اس کی اولاد جو تھی اس کے درمیان جنگ ہوتی تھی۔ تخت نشینے کی ہر بندہ سمجھتا تھا بیٹا کہ میں حقدار ہوں، تو جو ثابت کرتا تھا وہ جسے کہتے ہیں نا آرڈر آف دا ڈے، بالکل، کہ جسے سروائیول آف دا فٹیسٹ کہتے ہیں، کہ جو ثابت کرتا تھا کہ وہ اس طاقت کا ہے، قابل ہے، وہ سروائیو کرتا تھا۔ تو اب دارا شکوہ جو تھا، اگرچہ اسے علم و ادب کا شوق تھا مگر لڑائی تو اس نے لڑی، اس نے اپنی تخت حاصل کرنے کے لیے اورنگزیب کے ساتھ جنگ کی، ہار گیا، اورنگزیب جیت گیا۔ اورنگزیب اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ اس کا عہد حکومت سارے مغل بادشاہوں سے زیادہ ہے، وہ 50 سال اس نے حکومت کی، کسی نے اتنی حکومت لمبی نہیں کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس نے ہندوؤں پر ظلم تو کوئی نہیں کیا لیکن مسلمانوں کی سپورٹ کی، یعنی مسلمانوں کو موقع دیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اگرچہ انہیں ہندوؤں کے اندر جو ظالمانہ قسم کی باتیں تھیں اس پر انہوں نے تھوڑا سا لوگوں کو عدل و انصاف پہنچانے کے لیے شودروں کی فرض کریں ہیلپ کی، جن کو وہ بالکل سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں ہمارا گھر پلید ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے ایک ہی مذہب کے اندر یہ بات، مسلمانوں کے اندر تو یہ نہیں تھی۔ اس چیز نے بھی بہت سارے یہاں کے ہندوؤں کو قائل کیا اور وہ مسلمان ہوتے گئے، کیونکہ مسلمان ہمارے جو صوفیہ تھے انہوں نے یہاں کیا کیا کہ لنگر کھولے۔ تو لنگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو اب وہ ہندو جو براہمن کے ساتھ قریب نہیں جا سکتا تھا وہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا، تو اس کو عزت ملی، توقیر ملی، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہو کے وہ کنورٹ ہونا۔ کسی کو زبردستی صوفیہ نے نہیں کیا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے، ہمارا اخلاق دیکھ کے اگر کوئی غلام رسول بنتا ہے تو بنے، نہیں بنتا تو موج کرے۔ تو یہ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ زمانہ بادشاہتوں کا ختم ہوتا ہے اور انگریز یہاں آ جاتے ہیں۔ جب انگریز یہاں آ جاتے ہیں تو وہ ٹوٹی پھوٹی ان کا جو سسٹم تھا جمہوریت کا، وہ جمہوریت تو ہمیں نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ہم تو کالونی تھے ان کی، تو باہر سے کچھ نہ کچھ انہوں نے نیا بندوبست کیا۔ تو اس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگر انگریز یہاں سے چلے گئے کل کو، اور جانا تو ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ چلے جائیں، ہندو بھی چاہتے تھے چلے جائیں، مسلمان بھی چاہتے تھے چلے جائیں، تو پھر یہاں اقتدار کس کا ہوگا؟ صحیح، یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ یہ اقبال اور قائد اعظم یہ کچھ لوگ تھے جن کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اس کے بعد تو کسی کی زبردستی نہیں چلنے، یہاں تو پھر عددی اکثریت جس کی ہوگی اس کی مرضی چلے گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مسلمان جنوبی ایشیا میں کچھ علاقوں میں بڑے مرتکز ہیں
اور ان کی آبادی ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مصلحت رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو جمہوری زمانہ آ رہا ہے اس میں یہ ایک جگہ پر ان کا اتنا سارا اکٹھا ہونا، اس سے اس کا امکان ہے کہ ایک الگ ملک ہم بنا لیں۔ تو یہ جو ملک بنا ہے الگ، بڑا لوگ اس کو ذرا اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ مذہب کے لیے، پھر اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ مذہب کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ صحیح۔ اس لیے دونوں باتیں غلط ہیں کہ اب اگر میں تھوڑی سی گہرائی میں جاؤں، یہ نقطہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ہر پیغمبر کی وفات کے بعد مذہب کو لازماً تہذیبی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ تو جو پیغمبر کا زمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الوہی مذہبیت کا زمانہ۔ الوہی مذہبیت کا کیا معنی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے پیغمبر کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ میاں نے اس وقت مجھے یہ کہا، اس کا حل یوں ہے۔ ٹھیک۔ جب پیغمبر درمیان میں سے ہٹ جاتا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں باقی بچتی ہیں، ایک قرآن بچتا ہے، ایک اس کی کہی ہوئی باتیں باقی بچتی ہیں۔ اب کوئی زندگی اتنی وسیع چیز ہے اور اس میں اتنی ورائٹی ہوتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کتاب میں سب کچھ بند ہو جائے یا کسی شخصیت میں سب کچھ بند ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے تو زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا، صحیح، اور وہ کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینی بند کر دی۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا، مسلمان جو عمائدین تھے انہوں نے کہا جی فی الحال اس کو اگنور کریں ورنہ اسلام انتشار کا شکار ہو جائے گا، تو ابھی ان سے اغماض برت لیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی نہیں، وہ جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی جو ہے نہیں وہ رکھے گا اپنے پاس تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، تلوار سے کروں گا۔ اب یہ ایک رویہ ہے اور فیصلہ ان کا چلا نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بندے نے یہ سوچا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس حضرت عمر کے پاس جب بات آئی تو قحط پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میں قحط کے زمانے میں کسی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ تو انڈیویجول کا فیصلہ تھا نا، مشورہ لیا ہوگا انہوں نے سب سے، لیکن اس پر اختلاف تو تھا۔ بالکل تھا۔ تو اختلاف کے اندر ایک بندے نے یہ انٹرپریٹ کیا اور پھر وہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ مان گئے، ان کی بات انفلوئنس ہوتا ہے، مان گئے۔ اچھا، تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اب یہ بنیادی حکم تھا قرآن مجید کا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو حضرت عمر نے اسے معطل کر دیا۔ اب میں اس کو تہذیبی مذہبیت طور پہ، ہاں اس کو میں تہذیبی مذہبیت کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے چلے جائیے، اب آپ دیکھیں بر صغیر میں تہذیبی مذہبیت نے جو ایک قوم بنائی یا مختلف قد و خار رکھنے والی ایک قوم بنائی جس کا طرز حیات مختلف ہو گیا، تو اس میں کیسے کیسے وہ مختلف ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جو ہندو مسلمان ہوتا تھا وہ بت چھوڑ دیتا تھا، اور جو ہندو خاتون مسلمان ہوتی تھی وہ ستی ہونا چھوڑ دیتی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے ذات پات چھوڑ دیتے تھے، وہ جلائے جاتے تھے پھر وہ دفنائے جاتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ ہوا کہ گوشت نہیں کھا سکتا تھا ہندو، اور ان کے یہاں سے گلے سے اندر ہی نہیں اترتا تھا، کیونکہ صدیوں سے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ مقدس چیز ہے۔ اب ایک مقدس چیز کو لقمہ جو ہے گلے سے اتارنا کوئی آسان کام ہے؟ تو اسلام کے انقلابیت نے یہ کیا کہ جو ہندو مسلمان ہوا اس نے گوشت کھانا شروع کر دیا گائے کا، جس کو وہ پوجا کرتا تھا۔ تو کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں لوکل پیدا ہوئیں جو آپ یہ سمجھیں کہ تہذیبی مذہبیت میں اضافہ ہوا۔ مثلا موسیقی کا نہ تو وقت تھا ہمارے پاس اس زمانے میں، کیونکہ تحریک چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ جو اپنے ہوتے ہیں لٹریچر، جمال، مصوری، ان کی طرف کوئی دھیان دینا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے صوفیاء نے یہاں چونکہ موسیقی مذہب کی روح تھی بر صغیر میں ہندوؤں کے مذہب کی، تو انہوں نے بھجن کی جگہ پر قوالی لے آئے مسلمان۔ نہ صرف قوالی لے آئے بلکہ امیر خسرو نے تو کئی ساز ایجاد کیا۔ بالکل ایسے۔ تو
وہ علاقہ جہاں موسیقی مذہب کا حصہ تھی، وہاں مسلمان توحید کے تصور کے ساتھ آئے تو ان سے کہیں آگے نکل گئے موسیقی میں، اور وضو کر کے بیٹھتے تھے، اپنے سازوں کو ہاتھ لگاتے تھے وضو کرنے کے ساتھ۔ تو اب یہ تہذیبی مظہر ہوا نا، کیونکہ خالص مذہب سے آپ پوچھیں گے تو وہ ممکن ہے مولوی آپ کو کہہ دی وہ کی موسیقی تو ہے ہی حرام۔ اچھا، تو اب اس میں اتنے بڑے بڑے موسیقار پیدا ہوئے۔ خورشید انور کہتا ہے کہ بر صغیر کے جتنے بڑے موسیقار وہ سارے مسلمان، یعنی کیسے انقلاب، کمال کی کرشمے کی بات ہے، اور حیران کر دینے والی بات ہے کہ جن کے مذہب کی روح موسیقی ہے ان سے آگے نکل جائے کوئی دوسرا تہذیب اور کلچر۔ تو اس پر ہمیں ہمارے دانشوروں کو بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ پھر فن تعمیر جو جہاں تھا اس میں وہ جو چیزیں ہم نے مینار رکھے، محرابیں رکھی، وہ ساری اس کے تصورات سے آئی ہوئی ہیں۔ بلکہ وہ انور مسعود کہا کرتا ہے کہ آپ کبھی شالامار باغ جو ہے اس پر غور کریں تو وہ تحت حالن ہار جو آیت ہے آپ دیکھیں اس کا کیسے تختے بنے ہوئے ہیں، پہلے ایک تخت آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر اور کیاریاں ہیں اور درمیان میں سے نہریں گزر رہی ہیں وغیرہ، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی قرآنی تصور، جنت کا جو تصور ہے بالکل وہ آ رہا ہے۔ سر بات فکر اقبال کی ہو رہی تھی، کافی لمبی بات ہو گئی، تو واپس آتے ہیں اس طرف، جی واپس اس طرف یوں آتے ہیں کہ اقبال کا کیا کردار ہے ہماری اس الگ وطن کے حاصل کرنے میں۔ اقبال نے ایک فکری اساس دی اس کے لیے۔ فکری اساس اقبال نے کیا دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علماء کی سب سے بڑی جو جماعت تھی جمعیت علماء ہند، وہ کانگریس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے مل کے آزادی مانگتے ہیں انگریزوں سے، تو اقبال مل کر آزادی مانگنے کے خلاف نہیں تھے، لیکن اقبال کہتے تھے کہ آزادی کے بعد کیا ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں دو قومیں ایک نہیں ہیں۔ تو جب اقبال نے دو قوموں کی بات کی تو وہ صرف مذہب کی بنیاد نہیں تھی، اگر صرف مذہب کی بنیاد ہوتی تو ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہوتے ہیں نا۔ بالکل، تو ہم پاکستان ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تو نہیں لے رہے تھے۔ تو اقبال آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بر صغیر میں ایک بڑی تہذیبی قومیت جو مسلمانوں کی ہے اس کا ایک چیپٹر یہاں بنا ہوا ہے۔ صحیح، جیسے آپ کہیں کہ ترکی میں اسلامی ترکی تہذیبی قومیت، اور ایران میں ایرانی تہذیبی اسلامی قومیت، انڈونیشیا میں اسلامی تہذیبی انڈونیشین قومیت، اس طریقے سے بر صغیر میں ہند اسلامی تہذیبی قومیت۔ اب اس میں یہ بات بھی میں دور کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جہاں جاتا ہے وہاں کے جو تہذیبی عناصر ہیں ان کو اپنا لیتا ہے۔ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ جس کے پاس خیر اور شر کا ایک معیار ہو وہ آنکھیں بند کر کے اپنا لے گا، وہ تو نہیں آنکھیں بند کر کے، وہ دیکھے گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں، انہیں اپنا لے گا، اور وہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی۔ وہ چونکہ اسلام جو ہے خدا رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، تو رب العالمین آپ کو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر، دنیا میں کسی جگہ پر بھی انسان بستے ہوں، ان کے اندر خیر اور شر کا شعور رکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب حسن اور جمال ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اب اسلام صرف یہ کرتا ہے، یا تمام صوفیاء یا انبیاء یہ کرتے ہیں کہ اس حس کو جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے پیدائشی، جس کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتا ہے، اس کو وہ مخاطب کر کے بیدار کرتے ہیں، بیدار کر کے اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اس کو سسٹمیٹائز کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا جو پیغمبر ہوتا ہے کوئی بڑا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے ایک اجتماعیت پیدا کرتا ہے، صرف فرد کو نہیں ٹھیک کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے اندر عدل، توازن، حسن آنا چاہیے، اور اس کے لیے اے انسانوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے روکے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ وہ جماعت تم ہو، یعنی آپ اور آپ کے پیروکار۔ تو گویا مسلمانوں کے لیے دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوں، ان کے ذمے یہ ہے کہ خیر کا غلبہ کریں، خیر کو نمو دیں، فروغ دیں، اور شر کو دبائیں۔ تو اس اعتبار سے جو باتیں یہاں اسلام کے اصول خیر کے مطابق تھیں، انسانوں کے اندر کے خیر نے پیدا کی ہوئی تھی، ان کو لے لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی باتوں کو لے لیا۔ تو گویا تمام وہ باتیں جو دنیا میں خیر کی ہیں وہ اسلام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے وہ لے لیا۔ پھر کیا کیا؟ نمبر 2 پر کیا کہ بعض چیزوں کو امینڈ کر لیا، جیسے بھجن کو قوالی بنا لیا، جیسے یہاں جلوس نکلتے تھے دیوی دیوتاؤں کے، تو یہاں ہماری تہذیب نے کیا کیا
کہ انہوں نے ذوالجناح کے جلوس نکالنا شروع کر دیے، عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا شروع کر دیا. یہ اور جگہوں پر تو نہیں ہے نا، اب سعودی عرب میں تو نہیں ہے نا. تو یہ تہذیبی اسلامیت، عید میلاد النبی کا جلوس تہذیبی اسلامیت. تو اس لیے اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا عقیدہ، قرآن، رسول سارا کچھ ملتا ہے، مگر یہاں کچھ اسپیسیفک چیزیں بھی مسلمانوں نے اڈاپٹ کی ہیں. اس سے مسلمانوں کے اندر ایک اقدار کی مماثلت ہے، اشتراک ہے، اور کچھ رواجوں کا اشتراک ہے، کچھ اپنا رسموں کا اشتراک ہے، قدروں کا اشتراک ہے، اور خیالات کا اشتراک ہے. ٹھیک، تو اس اشتراک کی بنیاد پر یہاں مسلمان کچھ علاقوں میں اکثریت میں بھی ہیں، تو اس لیے یہاں ایک الگ وطن ہونا چاہیے. ہندوؤں کے پاس بھی اپنا ایک نظام حیات ہے، اپنا ایک اقداری نظام ہے، مسلمانوں کے بھی پاس اپنا ایک اقداری نظام ہے. بلکہ اقبال کے فلسفے میں تو پوری دنیا کے لیے ایک مشل راہ اس کی باتیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ اسٹیٹ اس وقت بنائیں جب آپ کے پاس کوئی نظام حیات بھی ہو. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے رنگ کے بنیاد پر اسٹیٹ بنا دی، نسل کی بنیاد پر بنا دی، جغرافیہ کی بنیاد پر بنا دی. یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، اسٹیٹ کا تو کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نظریاتی اسٹیٹ بھی ہیں، اور ہند اسلامی تہذیبی قومیت پر ہماری اسٹیٹ کا تصور جو اقبال نے دیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تمام مذہب پسند لوگ، ایسا نہیں ہے کہ مذہب کو چھوڑ کے لوگ اقبال کے پیچھے آئے. لوگوں نے سمجھا کہ اقبال صحیح مذہب کی بات کر رہا ہے، صحیح، اور علماء ٹھیک مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہماری تہذیب کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جیسے عیسائیت کے اندر پاپائیت پنپ گئی اور پھر ان کو مذہب کو الگ کرنا پڑا، مسلمانوں کے اجتماعی جو روایت ہے اس کے اندر اقبال کہتا ہے کہ پاپائیت کی نہ گنجائش ہے، نہ کبھی رہی ہے، نہ ہو سکتی ہے. تو یہ کتنا بڑی بات ہے کہ ہمیں تو اس لیے نہیں مذہب کو نکالنے کی ضرورت پڑی کہ کبھی یہاں کوئی طبقہ ایسا اوپر آیا ہی نہیں جو ڈیسائیڈ کرنے لگ جائے، آپ کو جنت کے ٹکٹ جاری کرنے لگ جائے. تو ہم تو ہمیشہ ایک کمپوننٹ کے طور پر مولوی رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ مرکز میں نہیں آتا. اب آپ دیکھ لیں نا بر صغیر ہندوستان پاکستان کا فرق، کہ وہاں سیکولرزم پریچ ہوتا رہا 70-75 سال، وہاں جناب جمہوریت بغیر یعنی تعطل کے چلتی رہی، لیکن لوگوں ہی کے ووٹوں سے ان کا آج یہ حال ہے کہ ڈکلیئرڈ فنڈامنٹلسٹ اور دہشت گرد لوگ وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور جو زبردستی ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہندوتوا ہی والا رہ سکتا دوسرا نہیں. تو یہ فرق ہے. ہمارے ہم ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں، یہ اگرچہ بہت اچھی باتیں تو نہیں ہیں یہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں ملتے ہیں. اتنا زبردست ڈائنامک ہمارا تہذیبی جو ہے وہ تارو پود. ہم آزاد ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے تمہاری حالت تب بدلی جائے گی جب تم خود اپنی حالت بدلو گے. 76 سال ہو گئے، ہم اپنی حالت بدلنے کی طرف نہیں جا رہے. پیچھے ایک وقت تھا جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، کبھی ہم ان کو قرضے دیتے تھے اور آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ہماری نظریں کشکول لے کے اس طرف جاری ہوتی ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے. کیا کہتے ہیں آپ دانشور ہونے کی حیثیت؟ اچھا دیکھیں، دونوں تصویریں ہیں اپنا اجائی صاحب، کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں باتیں موجود ہیں، اور دونوں میں ہمارا بھی بہت سارا قصور ہے، اور عالمی قوتوں کا جو ہے ہمارا گھیراؤ کرنا وہ اس کی وجہ سے بھی. تو دونوں باتیں ہمیں سامنے رکھ کے دیکھنی پڑیں گی. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیٹ رزلٹ کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو دیکھا نا، آپ کے سامنے ہمیں اور ہندوستان کو اکٹھی آزادی ملی ہے نا جی ٹھیک ہے نا. تو ہم تو معاشرتی طور پر ان سے بہت آگے. انہوں نے پوری دنیا کا جو گلوبلائزیشن ہے اس کے نتیجے میں پبز کھل گئے ہیں ان کے ہاں، اس کے نتیجے میں بغیر شادی کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے. مگر ان ساری باتوں کے باوجود آپ کہیں گے ترقی یافتہ بہت ہیں، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ وہاں 4-4 5-5 6-6 نسلیں فٹ پاتھوں پر گزار دیتے ہیں، اور ان کے شہروں میں، بڑے شہروں میں اب بھی سائیکل رکشہ چلتا ہے جسے بندہ کھینچ رہا ہوتا ہے بندے کو. ہم نے تو یو کے زمانے میں ختم کر دی تھی. تو یہ ریلیٹیولی باتیں ہیں، کچھ مایوسی کی اتنی باتیں نہیں ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایسٹ نہیں ملے تھے انڈیا سے. گاندھی پہلا پاکستان کے لیے وہ شخص تھا جس نے جان قربان کر دی. وہ کہتا تھا مسلمانوں کو ان کے ورثہ دو، ان کے ایسٹس دیں، جو حصہ ان کا بنتا ہے دیں. تو اسے ہندو نے مار دیا کہ تم مسلمانوں کی حمایت کرتے ہو. تو اس کے باوجود ہمارے پاس ٹکا نہیں تھا
ہماری بیوروکریسی نے اتنا کرشمہ دکھایا کہ پہلے 2-2.5 سال میں ہماری فی کس آمدنی ہندوستان سے 2.5 گنا ہو گئی. یہ تاریخ ہے. تو یہ ہمارا، اب جب ہمیں یہ دیکھا، کیونکہ ہمیں تو ٹوٹا پھوٹا پاکستان دیا گیا تھا. پاکستان تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ پھر ناؤ اینڈ نیور، اگر اب نہ ہوا تو پھر یہ ہوگا ہی نہیں، مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے قبول کر لیا گیا. تو ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ رکھ دیا گیا. اس میں بھی آپ نے اپنی گئی گزری حالت میں یہ جتنا کشمیر آزاد آپ نے کرایا ہے، آپ نے اپنے بل پر کرایا ہے. ہندوستان نے نہیں آپ کو دیا کہ لے لیں. ٹھیک ہے نا. یہ جتنا کشمیر سکردو اور گلگت اور یہ آزاد کشمیر ہے، یہ آپ نے اتنی پتلی حالت میں لڑ کر کرایا آزاد، آپ کے اپنا مجاہدین نے اور فوج نے مل کے. سر آپ نے بیوروکریسی کی بات کی، اس وقت بیوروکریسی تھی اور جو آج کی بیوروکریسی ہے، میں بتاتا ہوں. کیا بڑی اچھی بات آپ نے کی. بیوروکریسی کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی جلدی گرو کر جائیں گے. عالمی قوتوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ سب سے پہلے تو کیا ایوب کے ہاتھ مضبوط کیے، اس کو لایا گیا زبردستی انٹرنیشنل تائید سے، اور اس نے بیوروکریسی تباہ کی جتنی ہو سکتی تھی. اس سے جو بچ گئی وہ بھٹو صاحب نے تباہ کی. اور بھٹو صاحب کیوں آئے تھے؟ بھٹو صاحب کو لایا گیا جیسے ایوب کو لایا گیا وہ جو ترقی تھی اسے ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی ایک نیشنلسٹ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ گیا امریکہ کی مدد سے، مگر اس کے بعد اس نے تعمیر کیا پاکستان کو. اتنا تعمیر کیا کہ پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن پر اکانومی چلی گئی. یہ ایشیا کا وہ ٹائیگر سمجھا جانے لگا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو لایا گیا. بھٹو صاحب کو جو بھی آیا بڑا بڑا بٹریل کر کے آیا. بھٹو صاحب کو دیا گیا ایجنڈا جو تھا کہ آپ نے بیوروکریسی تباہ کرنی ہے، آپ نے معیشت تباہ کرنی ہے، آپ نے میرٹ تباہ کرنا ہے. یہ انہوں نے کر دی. اچھا کمیونزم کی ایسی تیسی کرنی ہے. اس کی تو میں نے خود گواہی دیتا ہوں. میں لاہور میں بھٹو صاحب YMCA ہال سے تقریر کر رہے تھے، ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے. تو میں باہر کھڑا تھا اور انہوں نے کہا میں نے جنوبی ایشیا میں کمیونزم کو روکنے کے لیے CIA سے بڑا کام کیا. یعنی امریکہ کو احسان جتلا رہا تھا کہ میں نے روک دیا کمیونزم کو اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا کے. تو اسلامی سوشلزم کیا تھا کہ انڈسٹری پہلے سے بھی تباہ کر دی گئی. ٹھیک ہے، کچھ اچھے کام بھی کیے انہوں نے کہ یہ جو نیشنلائز اسکول کالج کیے، لیکن انڈسٹری نیشنلائز کر کے تباہ کر دی. اچھا اب خوش ہو گیا امریکہ. اچھا کمیونسٹوں کا وہ جنازہ نکال دیا، وہ پٹائی کی ان کی جتنی حد نہیں. اس پر بھی امریکہ خوش ہو گیا. پھر امریکہ ناراض ہو گیا جب بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سکوت ڈاکہ ہو گیا تو ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر امریکہ کا اور اس کا اختلاف ہو گیا. پھر بھٹو صاحب نے سوچا کہ ملک کو کیسے عالمی دوڑ میں آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے مسلمان ملکوں سے بات چیت کی اور اسلامی سربراہی کانفرنس کی. اور یہ تصور اقبال کا دیا ہوا تھا، چونکہ آج اقبال کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا. جی. اقبال یہ کہتا تھا کہ مسلمان ملکوں کو اپنے جو معاشی ذرائع ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور اپنی ایک دولت مشترکہ بنانی چاہیے. اور اس دولت مشترکہ سے پھر آپ مل جل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. تو اب کیوں اس بات پر مارے گئے؟ کون کون مارے گئے؟ کیونکہ آپ کی تاریخ تک آپ نے افکار و نظریات کی بات کی. تو یہ تاریخی شعور جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ فیصل اسی بات پر گیا کہ مسلمان متحد ہو رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھٹو اسی پر پھانسی لگا کہ ہم مسلمانوں کو متحد کر کے ایک طاقت بنا رہا تھا وہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب روس کے اور امریکہ کا جھگڑا ہوا تو جتنے بھی ممالک ہمارے مسلمان ملک روس کے ساتھ تھے، ہمیں تو اللہ نے سوجھ دے دی کچھ ہمارے بڑوں کو کہ ہم نے چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ تعلقات رکھے شروع دن سے. تو یہ جو ایک دور آیا کہ روس کمزور ہو گیا، اس کا ڈاؤن فال ہو گیا، تو نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قذافی کا کیا حال ہوا، آپ دیکھتے ہیں صدام کا کیا حال ہوا، آپ دیکھتے ہیں شام کا کیا حال ہوا، آپ دیکھتے ہیں افغانستان کا کیا حال ہوا. تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، بچ گیا. کس لیے بچ گیا؟ کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات. تو یہ ہماری ذہانت کہ ہم اور انڈیا اکٹھے ہوئے تھے. اب دیکھیں آپ کہیں گے جی چین بعد میں آزاد ہوا، وہ اتنی طاقت بن گیا. تو چین تو ڈکٹیٹرشپ سے بنا نا. ٹھیک ہے نا، وہاں ایک کمیونسٹک ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کے بعد وہی ڈکٹیٹرشپ جو روس کی تھی اور اس کی تھی، وہ اشتراکیت کو چھوڑ کر نیشنل ڈکٹیٹرشپ بن گئی. اب وہ قومیت پر کھڑے ہیں نا، نہ وہاں رہ گیا کمیونزم، نہ روس میں رہ گیا. سر بات بیوروکریسی کی ہو رہی تھی تو آپ تو بیوروکریسی کو جب 3 دھچکے لگے
تو بیوروکریسی کا کچھ بچنا تھا. اب اس کے بعد آپ تبھی تو آپ IMF اور دوسروں کی بھیک مانگنے والے بن گئے نا. جب آپ کی بیوروکریسی جو تھی اس میں ایجنٹس پیدا ہو گئے انٹرنیشنل، آپ کی اصل بیوروکریسی جو محب الوطن بیوروکریسی تھی وہ تباہ کر دی گئی. تو اس کے بعد لنگے لولے قسم کے کانٹوٹے قسم کے آ گئے آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں. تو اس میں کوئی وراثت ہی نہیں ہے بیوروکریسی کی، کوئی روایت ہی وہ مضبوط نہیں رہ گئی. تو اس کی نتیجے سے پھر من مانیاں کی ہیں عالمی طاقتوں نے، IMF کے ذریعے سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں لاسٹ جو ہوا، میں بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں سارا اگر میں جائزہ لوں، لیکن ابھی جو ہوا جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل رہی تھی تو وہ ایکسٹینشن ظاہر ہے امریکن ایجنڈے پر مل رہی تھی. وہ ایجنڈا کیا تھا کہ کشمیر کو جتنا ادھر ہے ان کو دے دو، جتنا ادھر ادھر دے دو، ڈیسائیڈ کر دو. ایک اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو عالمی اداروں کے تابع کر دو. دو تیسری بات تھی کہ آپ IMF کے پاس لازماً جاؤ. تو آپ کو یاد ہے نا اسد عمر نے کہا تھا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کی کہانی یہ ہے کہ ہمارے اندر کے کچھ ایجنٹوں نے اور عالمی طاقتوں کے حملوں نے ہمیں پنپنے نہیں دیا جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے. اس اعتبار سے ہم 2-3 دفعہ ابھرنے لگے ہیں. ایوب کے زمانے میں ابھرنے لگے، نہیں ابھر دیا. بھٹو کے زمانے میں اسلامی سربراہ کانفرنس کے ذریعے طاقت پکڑنے لگے، نہیں پکڑنے دی. 2 ہو گئے. تیسرا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو لیٹسٹ ہے، جو آپ کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ 18 میں یہ ہوا کہ اسد عمر نے کہا جیتنے کے بعد کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کہا ہے نا، یاد ہے نا؟ جی بالکل. تو یہی اکانومسٹ تھا نا ان کا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اسے سیک کر دیا گیا اور باجوہ کے کہنے پر وہ امریکہ کا بندہ حفیظ خان لایا گیا. تو یہ ہیں وہ سازشیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ آخر ہاں پھر ایک بہت بڑا ایجنڈے کا حصہ تھا سی پیک کو روکنا. تو سی پیک بھی روک گیا. نہ صرف روک گیا بلکہ آپ نے ورلڈ بینک IMF کے سامنے وہ تمام معاہدے جو راز تھے ہمارے وہ رکھ دیے بینک کے سامنے، IMF کے سامنے. اس نے کہا، شرط لگائی تھی کہ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے چین کے ساتھ کیا کیا معاہدے کیے. تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک تھا. آپ کی معیشت تباہ ہو گئی. آپ کے جتنے سرمایہ دار تھے اس زمانے میں وہ سارے کے سارے سیک ہو گئے تھے. کوئی سرمایہ دار ایکٹیو رہ گیا وہ مجھے بتا دیں، چاہے PTI کا اپنا ہو چاہے مخالفین کا ہو. مخالفین کا نواز شریف سرمایہ دار ڈی ایکٹیویٹڈ. اچھا وہ منشا گروپ ڈی ایکٹیویٹڈ. ان کا اپنا ایک سرمایہ دار تھا جہانگیر ترین، وہ بھی ڈی ایکٹیویٹڈ. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ زمانہ تو سارا کیپٹلسٹک اکانومی کا ہے نا، تو آپ کے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب آپ نے جیلوں میں ڈال دیے یا انہیں معطل کر دیا. یہ اسی دباؤ کے ماتحت انٹرنیشنل. تو کیسے آپ ترقی کریں گے؟ یہ تو اللہ میاں کی قدرت کہ آپ پھر بھی بچ گئے ہیں. اور کب ہوئے بچے آپ؟ جب باجوہ نے یہ کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے انڈیا کے ساتھ، ہمارے ٹینک زنگ آلود ہو گئے ہیں. جی وہ ایک سیاستدان نے کہا کہ جب باجوہ ہمارے پاس آئے اور وہ پسینے سے شراب بورتے. جی. تو اب آپ مجھے دیکھیں کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا تھا، تو یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ ایسی صورتحال تھی نہیں. وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس نے وہ ایجنڈا پورا کرنا تھا کہ ادھر والا کشمیر ادھر، ادھر والا ادھر. اگر لوگ شور میں چاہیں تو میں کہوں لڑ نہیں سکتے ہم. اس سے پہلے اس نے بھی کہا تھا نا، جب کشمیر ہڑپ کر لیا، انہوں نے اپنے آئین میں ضم کر لیا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ میں حملہ کر دوں انڈیا پر. کہا تھا نا. یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اور چوتھا ایجنڈا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنا. مگر اس سے پہلے آپ کی وہ جو ڈیپ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ہوش آ گیا. انہوں نے پھر روکا اور لگامیں ڈالی اور صورتحال کو ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچانے کے لیے کوشش کی. یہ پھر اندر کی باتیں ہیں، وہ پیور پولیٹکس ہو جائے گی اگر میں ان پر باتیں کروں گا. ہم جو فکری تہذیبی باتیں سر اقبال جیسا مفکر ہو اور بیوروکریسی اور اسلام، پاکستان اسلام کا قلعہ جسے ہم کہتے تھے، تو اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہو تو اقبال کے افکار میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں جتنی ہماری مخالف قوتیں ہیں ملک کے اندر اور عالمی سطح پر، وہ ساری کی ساری اقبال کو نشانہ بناتی ہیں. کیوں بناتی ہیں؟ یہود بھائی وغیرہ کیا کر رہے ہیں اور لوگ جو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اچھا کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اقبال ذمہ داروں کے خلاف ہے، تو جتنے ذمہ دار پاکستان کے اسمبلیوں میں آتے ہیں وہ اقبال کی ان انقلابی تعلیمات کو کیوں پڑھنے دیں گے؟ سلیبس میں کیوں شامل ہونے دیں گے؟ ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ کے تو
جو اقبال اکیڈمی ہے لاہور کی، اس کا جو چیئرمین ایک رہا، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ 21 سال سے زیادہ رہا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ جتنا نقصان اقبال نے اسلام کو پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا 1400 سال میں۔ 1400 سال میں سب سے زیادہ نقصان اقبال نے پہنچایا، یہ وہ کہا کرتا تھا۔ تو یہ اسے کون لگاتا ہے؟ اسے آپ کی اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے نا۔ تو یہ باتیں تو یعنی ان کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے، پریشر بلڈ کرنا چاہیے۔ انقلابوں کے زمانے گئے ہیں، اب یہ ہے کہ اللہ میاں نے ہماری تعلیمات ایسی ہیں، ہمارا قرآن ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو قوت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ پریشر ہے۔ اس پریشر کو روکنے کے لیے امریکہ مسلمان ملکوں میں مغربی جمہوریت بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا رہتا ہے نا، چین کو بھی، روس کو بھی کہتا رہتا ہے آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، تو کیوں اپنا مسلمان ملکوں میں بادشاہتوں کی سرپرستی کرتا ہے، امارتوں کی سرپرستی کرتا ہے، ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کرتا ہے، اور مارشل لاؤں کی سرپرستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب میں امید کی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اتنے بیرونی حملوں اور اندرونی سازشوں کے باوجود ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں جا رہے۔ ایٹم بم ہم دنیا کی واحد مسلمان طاقت ہے نا۔ کبھی دوسرے مسلمان ملکوں سے یہ سوال پوچھا آپ نے؟ جی نہیں نا پوچھا، اس لیے کہ دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی قرآن ہے، اسلام ہے، سارا ہے۔ تو یہ معجزہ بھی بر صغیر میں ہو رہا ہے کہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیبی طاقت ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے ذریعے سے، اس ملت کے، اس قوم کے ذریعے سے وہ سامنے آ رہی ہے اور ابھر رہی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں سارے مسلمان ملک آپ کی طرف، بلکہ پوری دنیا آپ کی طرف۔ ابھی یہ جو بھارت کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، اس سے پہلے تمام ملکوں کا وہ چہتا تھا بھارت، اور ہمارے یہاں کے کئی لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں، وہ ہمارا امیج کچھ بھی نہیں ہے، ہماری دنیا میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ قدرت کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے نا۔ اور اس میں پھر اب تو آپ کے عملی امتحان ہے نا، کہ دنیا کے اتنے بڑے مسئلے کی جس پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے، وہ اس کو آپ ڈائلاگ کروا رہے ہیں، تو یہ آپ کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف ہے۔ یہ صرف ایک تو قدرت کا معجزہ ہو گیا، لیکن ساتھ آپ کی صلاحیتوں، ایسے تو نہیں نا دنیا مان لیتی، کچھ کر رہے ہیں آپ تو دنیا مان رہی ہے نا آپ کو۔ سر وہ تو دنیا تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایران کی طرف جو رجیم نہیں چینج کر سکا، امریکہ کہتا ہے ہم نے پاکستان میں کر دیا، تو یہ سارے ٹاؤٹ ہیں۔ نہیں یہ تو پرانی بات ہو گئی نا۔ میں عرض آپ کو یہ حکمران تو وہی ہے نا جو کہہ رہے تھے کہ ہم بھکاری۔ میری گزارش سنیں، انہوں نے اب ہم بغیر دیکھیں وہ بات کو غلط بات تھی۔ دیکھیں جب آپ امریکہ کے کہنے پر IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے کہنے پر سی پیک ختم کر دیتے ہیں، تو یہ اس نے کہا تھا نا اپنا ٹرمپ نے کہ نواز شریف میری بات نہیں مانتا تھا، کہا تھا کہ نہیں مجھ سے آپ پولیٹیکل باتیں کروا رہے ہیں۔ تو کیوں وہ کہتا تھا کہ نہیں مانتا، اور دوسرے کے ساتھ کیوں خوش تھا وہ، اور نواز شریف کیوں نہیں مانتا تھا؟ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی، نواز شریف کو کہتا تھا سی پیک چھوڑو۔ اب نواز شریف انڈسٹریلسٹ تھا، اگر کسی بندے کو وہ کام مل جائے جس میں اس کی سیٹسفیکشن بھی ہو اور اس کی انڈسٹری بھی بڑھے، تو وہ کیوں دوسرے کی بات سنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ سائنٹیفک بات ہے کہ ہمیشہ فیوڈلسٹوں سے انڈسٹریلسٹ آگے کی باتیں سوچتے ہیں، اور یہ مارکس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے اس کا ذہن جو ہوتا ہے فیوڈلسٹوں سے آگے ترقی یافتہ ذہن ہوتا ہے۔ تو وہ ترقی یافتہ سٹیپ ہمیں نہیں لینے دیا گیا فیوڈلوں نے اور فوجوں نے مل کے، اور دوسرے ان کے گماشتوں نے مل کے، کیونکہ جب بھی فوج آتی ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ فیوڈلوں کو مضبوط کرتی ہے، سرمایہ داروں کے ساتھ ان کی جھگڑا رہتا ہے۔ کیوں جھگڑا رہتا ہے؟ کہ وہ خود بھی اس میں کارپوریٹ سیکٹر میں آئے ہوئے ہیں فوج۔ آگے بات سمجھ، زمینداروں سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، لہذا وہ جب بھی آتے ہیں سرداروں کو لیتے ہیں، چودھریوں کو لیتے ہیں، اور وڈیروں کو لیتے ہیں، اور خانوں کو لیتے ہیں، یہی کرتی ہے نا، مضبوط کر دیتے ہیں۔ انڈسٹریلسٹ آتا ہے تو اس سے یہ تھوڑے تھوڑے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، سائنٹیفک بات ہے کہ جب انڈسٹریلسٹوں کا انٹرسٹ تھوڑا سا بڑھتا ہے کسی ملک میں، تو اس سے فیوڈلسٹ بیک پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رجعتی چکر ہوا ہمارے ساتھ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس سے وہ نکلے، پھر انہوں نے سنبھالا، جو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے سنبھالا، انہی کی منت کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کیا ہے؟ کیسے ان کو بلائے گا واپس؟ یہ تو کہتے تھے 1.5 سال تک ہم نہیں آتے، 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں، ہم نہیں آتے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے نا، انڈسٹریز تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ ان کو کہا گیا تمہیں سزا ہونے والی ہے عدالتوں سے، ہماری سزائیں معاف کرائیں ٹھیک گے۔ ہے؟ تو اب
یہ آپ دیکھ لیں انڈر کمپلشن. لیکن ان میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے نا. اب ضرورت تھی، کن کی ضرورت تھی؟ جو پروگریس جانتے ہیں، ترقی جانتے ہیں، انڈسٹری جانتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے ملک کو تھوڑا سا کھڑا کر لیا ہے آپ نے. لیکن اس کے ساتھ ہی اور قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اصل میں دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے ناسی پیک بنے. کتنے بندے مارے گئے چین کے؟ نشانہ چین نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان کے ساتھ تو آپ کو جھگڑا ہوگا کچھ لوگوں کو، جسے سیاسی بناتے ہیں نا بات. بہت سارے لوگ اسے سیاسی بیانیاں بناتے ہیں. اگر سیاسی بیانیہ ہے تو چین کے ساتھ کیا جھگڑا؟ منگلا ڈیم آپ کا نہیں بننے، کالا ڈیم آپ کا نہیں بننے دیا گیا، اسے پولیٹیکل بنایا گیا نا. تو پولیٹیکل تو نہیں تھا وہ مسئلہ، وہ تو سارے سب کو اس کا فائدہ جانا تھا. یہی جو بے نظیر تھی یہاں مان کے گئی تھی پنجاب میں کہ کالا باغ ڈیم بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کے بڑے بڑے لیڈروں نے کیا کیا کیا؟ یہ کوئی بات ہے کہ آپ کے لیڈر پاکستان میں رہتے، یہاں کے لوگوں کی جو ہے فالوئنگ شپ بھی وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اگر ان سے حکومت چھن جائے تو باہر وہ یہ کہتے ہیں، بے نظیر نے کہا یہ ضیاء جو ہے ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، امریکہ کو کہا اس کی مدد روک دیں. تو کیا محب الوطنی ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی بھی دوسرا باہر جا کے کہتا ہے کہ امداد بند کر دیں، تو محب الوطنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک میں سوال آپ کو بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں کہ باجوہ کی جب ایکسٹینشن مل رہی تھی تو کیا سیاستدانوں کو نہیں پتا تھا کہ کس کے ایجنڈے پر ایکسٹینشن مل رہی ہے؟ آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں تھی. تو کوئی سیاستدان بولا جب اس کو ایکسٹینشن دی گئی؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں جو مسائل ہیں کتنے ہیں، اس کے باوجود تمام مسلمان ملکوں سے آگے جا رہے ہیں آپ. مسائل کیا ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ آپ کے ساتھ نتی ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی ملک تھا، اس کے خلاف بھی جتنے لوگ تھے وہ اسی میں رہے. ٹھیک ہے نا. نہ آپ نے لیفٹسٹوں کو نکالا، نہ آپ نے وہ جماعتیں جو مذہبی پاکستان کی مخالفت کرتی تھی، جو بعد میں بھی کہتی رہیں. جب یہ اس پاکستان ٹوٹا تو آپ کو پتہ انہوں نے یہ کیا کہا ان مذہبی جماعتوں نے، کہ شکر ہے ہمارے بزرگ پاکستان بنانے میں شامل نہیں تھے. قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہا گیا. تو اچھا وہ سب یہاں ہیں، تو ان کو نکال نہیں رہے آپ، ان کی موجودگی میں آپ قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے کامیابیاں. اگر اپنے دل کو آپ نے تھوڑا سا مطمئن کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے رفتار ہماری سست ہے، اور اس کی وجہ عالمی سازشیں اور اندرونی سازشیں. ایرانی قوم جو ہے، چونکہ آج کل ایران جو ہے ایک ہارٹ ٹاپک ہے، ایرانی کہتے ہیں کہ اقبال ہمارا ہے، وہ بھی ایک علی شریعتی اور علامہ اقبال کے افکار میں ہم آنگی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ایران میں ایک انقلاب آیا تھا، اور یہ جو حالات ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا اور یہ حالات اسی طرح شدت اختیار کرتے گئے، ہم ظلم کرتے گئے یا جانبدار ہی رہے، تو اس ایرانی انقلاب کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اقبال کے نظریات؟ ایرانی انقلاب جو تھا میں اس کا بہت ہی زیادہ حمایتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایرانی انقلاب جو ہے وہ وہاں سے بہت ریٹریٹ کر گیا ہوا ہے. ان کا تھا جو مفکر تھا وہ علی شریعتی تھا. علی شریعتی نے خود وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سارا اقبال سے انسپریشن لی ہے. اب علی شریعتی کا ایک تصور جو ہے ان سے کلیش کرتا ہے. علی شریعتی یہ ہرگز نہیں کہتا کہ قرآن مجید چھوڑ سکتے ہیں آپ یا رسول کو چھوڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ حضرت علی کو بھی کہتا کہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میں نے یہ دیکھا کچھ شیعہ علماء کی زبان سے کہ انہوں نے کہتا جی کہ علی شریعتی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی وحی کی ضرورت نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ ہمارا مفکر نہیں. اب یہاں کیا آ گئی بات؟ اب ان کا ایک عقیدہ آ گیا کہ خدا کی طرف سے ہدایت ہمیں مل رہی ہے، وہ غیب امام کے ذریعے سے، اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اقبال کے نظریات کا کلیش ہے. باقی انہوں نے علی شریعتی نے بالکل اقبال کا والا نقطہ دیا. اس نے کہا عدل ہونا چاہیے. تو عدل والے معاملے میں اگر انہوں نے طبقاتی فرق کم کیا ہوا ہے تو زندہ باد، ہمیں ماننا چاہیے انہوں نے ہم سے اچھا کام کیا. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ایک شکل تو ہے آپ کی ایران میں. وہ ہم کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں جی وہ ویٹو پاور ہے اس کے پاس، جو ان کا یہ جو روحانی رہنما ہے. تو روحانی رہنما کے ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک بات پوری مسلم تاریخ پر تانا ہے،
پوری مسلم تاریخ پر تانا ہے، کیونکہ ہمیں تو کہا گیا کہ آپ مشورے سے آگے چلیں گے. آپ ایران بھی بھارت کے ساتھ کتنا دوستانہ تھا اس کا پتہ ہے نا آپ کو اچھی جی طرح جی سے. جی اور سعودی عرب کا بھی کتنا دوستانہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی کامیابی ہے؟ اب وہ دونوں جو ہیں، سعودی عرب نے تو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا، تو یہ دفاعی معاہدہ انڈیا کے خلاف بھی جائے گا نا. اچھا، ایران کی ہم نے وہ ہیلپ کی، کوئی زبانی کلامی نہیں، کوئی ٹھوس ہیلپ کی کہ وہاں نعرے لگ گئے پاکستان کے ان کی اسمبلی میں، اور پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے، اور روز اٹھ کے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ہم تو اس کا مطلب ہم تو سگنیفیکنٹ ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا سر، ایک ایرانی صدر کی تصویر وائرل ہوئی تھی 3-4 سال پہلے. ان کے سامنے اس دسترخوان پہ ایک سادی روٹی کا ٹکڑا تھا اور پانی کا گلاس تھا. اور پاکستانی حکمران جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مفاد پرستی یا قربا پروری، کرپشن، اور اس سطح پہ موازنہ کرنا. دیکھیں آپ یہ موازنے نہ کریں. آپ کے ملک میں باوجود اس کے کہ مخالف نظریات کے سارے لوگ موجود ہیں، اتنی بڑی انٹریگ موجود ہے جتنے وہاں نکلے ہیں اسرائیل کے، جتنے وہاں نکلے ہیں، تو سیکورٹی کا کیا حال ہے ان کا پتہ چل گیا نا. تو ہم نے انٹیلیجنس دی ہے، انہیں بچایا ہے بہت ساری چیزوں کو. اس لیے کچھ ہوتے ہیں میرٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے، کچھ ڈی میرٹس ہوتے ہیں. یہاں میں نے بتایا کہ فیوڈلزم مضبوط ہے، وہاں نہیں ہے، وہ زندہ باد. ان کو جو آپ کی خوبیاں وہ آپ مانے، آپ نے ایٹم بم بنا لیا، وہ نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے، آپ نے دنیا بھر میں اپنی ڈپلومیسی سے چلے، آپ نے کوئی پاپائیت یہاں قائم نہیں کی، نہ ہو ہی سکتی ہے. یہاں تو اتنے فرقے ہیں، وہاں تو ایک ہی فرقہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے بھی ہو گیا. تو اس لیے آپ تو اتنے حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں فرقہ وارانہ اختلافات یہاں ہیں، زبان کے اختلافات یہاں ہیں، کلچر کے اختلافات یہاں ہیں، اس کے باوجود آپ چلا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ صاحب نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. لیکن آج تک ہم ایک جو کبھی کسی رنگ میں، نسل میں، فرقوں میں ہم بٹے رہے، 76 سال میں ایک قوم نہیں بن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی فضول بات ہے، قوم نہیں بن سکے. آپ دیکھیں جس دن انڈیا کے ساتھ کوئی کلیش کی بات ہوتی ہے، پورا ملک ایک ہوتا ہے. جس دن اب میچ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، پورا ایک ہوتا ہے. نہیں بن سکے تو ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ آپ قوم پہلے سے نہیں تھے، آپ پہلے سے قوم نہیں تھے، کوئی ریشل قوم نہیں ہے آپ، کوئی ایتھنکسٹی قوم آپ نہیں ہے، کوئی جغرافی قوم آپ نہیں ہے. اس لیے آپ تو ایک یعنی آزادانہ چوائس سے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ملک کی شکل میں فیڈریشن آپ نے بنائی ہے. تو اس لیے وہ سوالات ہی نہیں بنتے. ہم تو کہتے ہیں کہ میکسیمم آزادی ہونی چاہیے اپنے چھوٹے چھوٹے جو کلچر ہمارے ہیں ان کی بھی، سب کی. تو ہم سب کو لے کر چل رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تنوع میں اشتراک. تنوع بھی موجود ہے بہت، اور اس میں ہم اشتراک بھی ہمارے اندر موجود ہے. تو یہ جو ہے چیز زیادہ نیچرل ہے، اس میں بڑا خطرہ کوئی نہیں ہوتا ان صورتحال میں. تو انڈیا کو آپ دیکھ لینا، انڈیا تو امریکہ کے مفاد میں چین کے وجہ سے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہاں تو اتنی علیحدگی کی تحریکیں ہیں جتنی حد نہیں. وہ تو گیا جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا. دیکھتا ہے اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تب بھی اس نے ٹوٹ پھوٹ جانا تھا زیادہ. اچھا سر، ایک اسکالر مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر 71 میں پاکستان 2 لخت نہ ہوتا تو 72 میں انڈیا بہت ساری اسٹیٹس بن جاتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو خیر وہ بہت اوور سمپلیفائڈ بات ہے. اچھا، یہ اس نے غلطی کی ہے. یہ جو اس نے اس پاکستان کو سیپریٹ کرنے میں رول ادا کیا انڈیا نے، یہ اس نے اپنی ان تحریکوں کو ایک رستہ دکھا دیا جو وہاں علیحدگی پسند کی تحریکیں ہیں. میں تو اس کو یوں لیتا ہوں کہ اس کے لیے خطرات اپنے تقسیم ہونے کے پاکستان کی اس تقسیم کے بعد بڑھ گئے، کم نہیں ہوئے. سر موجودہ صورتحال میں اقبال کے افکار میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے دور میں، اور ایک عام جو مسلمان ہے سیدھی جو سی بات ہے، پاکستان. علامہ اقبال کہتا ہے میری اردو زبان کے بارے میں میری عصبیت میرے مذہب سے بھی کم نہیں ہے. تو آپ کے یہاں کے طبقات جو ہیں بالادست، وہ آپ کو اردو زبان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ کے چھوٹے موٹے نظریاتی جو لوگ ہیں مختلف قومیتوں کے، وہ بھی اردو کی مخالفت کرتے ہیں، انگریزی کی نہیں کرتے. تو اگر میں یہ کہوں
کہ اردو کی مخالفت دراصل دوسری پاکستانی زبانوں کی مخالفت ہے اور انگریزی کی حمایت. اردو کی مخالفت، انگریزی کی حمایت اور دوسری پاکستانی زبانوں کی مخالفت ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں یہ بات، اس لیے کہ اگر آپ انگریزی کو نہیں نکالیں گے تو کبھی آپ کی دوسری زبانیں اوپر نہیں آ سکیں گی. اگر انگریزی کو آپ اردو کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں تو پھر آپ کی آ جائیں گی، آپ کی ساری زبانیں جو ہیں اوپر آئیں گی اپنی اپنی. 56 کے آئین میں لکھا ہوا ہے، 56 کے آئین سے یہ بات درج ہے آپ کے آئین میں کہ کوئی صوبہ اپنی جو بھی زبان رکھنا چاہتا ہے رکھ لے. تو یہ کسی فیڈریشن کا قصور نہیں ہے، یہ قصور صوبوں کا ہے. اگر پنجاب کا صوبہ غلام حیدر وائیں کے زمانے میں یہاں اردو رائج کرنے لگا تھا اور پوری اسمبلی کی اکثریت سے کرنے لگا تھا تو اس کو روکا گیا الٹا. یعنی بیوروکریسی جو ہے اور آپ کی جو بالادست طبقات ہیں وہ اردو کو نافذ ہونے سے روکتے ہیں. حالانکہ پورا پنجاب جو تھا اس کے سارے نمائندے جو اسمبلی میں تھے وہ اردو نافذ کرنے کے لیے تیار تھے. غلام حیدر مروا دیا گیا اور وہ نہیں ہونے دی گئی. تو کیا عوام نے نہیں ہونے دی؟ کیا انہوں نے نہیں ہونے دیے جو اپنا پوٹوہاری والے اور سرائکی والے اور سینٹرل پنجاب والے انہوں نے نہیں ہونے دی؟ وہ بیوروکریسی نے نہیں ہونے دی، بالادست طبقات نے نہیں ہونے دی، یہ ان کے ایجنٹ بنے ہیں. میں نے دیکھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پنجاب میں اردو رائج کرنے لگے تھے، میں یہ نہیں کہتا ہر صوبہ اردو رائج کرے، وہ تو فیڈرل کی زبان اردو ہونی چاہیے، باقی صوبے جو چاہتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ لوگوں کی مرضی سے ہر صوبے کو اپنے لوگوں کی تائید سے جو زبان میں اگر وہ اردو چاہتے ہیں اردو کر لیں، نہیں تو اپنی جو بھی چاہتے ہیں کریں. تو یہاں جب لگی اردو رائج ہونے تو ایک جلسہ جلوس نکالا گیا چھوٹا سا، جس میں ہمارے یوسف حسن صاحب کی طرح کے نظریاتی لوگ بھی شامل تھے اور اس میں بیوروکریسی کی خواتین اور لوگ شامل تھے. تو انہوں نے کہا جی پنجاب میں پنجابی ہونی چاہیے. تو اردو تو رک گئی پنجاب میں ہونے سے، لیکن اس کے بعد کبھی آپ نے جلوس کبھی سنا ہے پنجابی کے لوگوں نے نکالا ہو کہ پنجاب میں پنجابی ہونی چاہیے؟ کبھی جلوس دیکھا؟ نہیں. کبھی سرائکی کا دیکھا کہ پنجاب میں سرائکی ہونی چاہیے سرکاری زبان؟ اچھا سر، آپ اس سے یاد آیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے 2015 کا شاید، اور حضرت قائد اعظم کا بھی یہ مجھے فرمان ان تھا. سب کی محب الوطنی پر شک ہے جو اس فیصلے کی تائید نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہوں، چاہے فیوڈل ہوں، چاہے نظریاتی لوگ. سر جن کی محب الوطنی پہ شک ہے ان کے لیے کوئی سزائیں بھی فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے خلاف. دیکھیں یہ جو سزا دینے والی بات ہوتی ہے نا، کون فیصلہ کرے؟ وہ خود کتنا اسٹیٹ جس نے فیصلہ کرنا ہے محب الوطنی کا، وہ خود کتنی محب الوطن ہے. دیکھیں اسٹیٹ نے نافذ کرنا ہے نا اردو کو، تو اسٹیٹ ہی عمل نہیں کر رہی اس پر، تو اسٹیٹ کو سزا دیں پھر پہلے. یعنی اسٹیٹ پر جو بالادست جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پھر سب سے پہلے تو سزا اسے ملنی چاہیے. اس لیے وہ سزا والی بات چھوڑیں، میں رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ ملک کے ساتھ محبت کا ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے جس بات سے ملک مستحکم ہوتا ہے. انگریزی سے مستحکم ہوتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہوتا انگریزی سے مستحکم، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ایسی زبان سے حل ہوتے ہیں جو سب کے سمجھ میں آنے والی ہو، تو ظاہر اردو ہے. چلو میں کہتا ہوں اگر آپ نے جھگڑے ڈالنے ہیں تو آپ یہ اصول بنا لیں کہ جتنی بھی پاکستان کی اہم زبانیں ہیں سب کو چوائس دے دیں کہ تعلیم میں اسے ذریعہ بنا لیں، CSS میں اسے ذریعہ بنا لیں. ٹھیک ہے، سرکاری سطح پر اپلیکیشن لکھی نہیں ہے، جس زبان میں مرضی کو لکھ. آج کل تو کمپیوٹر آ گئے ہیں، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، 1 منٹ میں ٹرانسلیٹ ہو کے بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ دفتری جو نوٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ کوئی لٹریچر نہیں ہوتا، وہ تو سیدھی آبجیکٹیو لینگویج ہوتی ہے. اس کا تو ترجمہ مشکل ہی نہیں ہے. تو آپ ایک سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں. مثلا سندھ والوں نے حل کیا ہوا ہے مسئلہ، انہوں نے کہا جی اردو، سندھی یا انگریزی، یہ تینوں میں سے کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ. وہ تینیں لینگویج کا وہاں چل رہا ہے، آپ بھی کر لیں، یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن یہ میری بات بھی کون نہیں مانے گا؟ آپ کے وہ جو پاکستان کو پنپتا دیکھنا نہیں چاہتے وہ نہیں مانیں گے، اور دوسرے اپنے مفاد میں بالادست طبقات نہیں مانیں گے. کیونکہ جیسے ہی یہ لوگوں کے ہاتھ ہتھیار آ جائے گا تو ان کی بالادستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا سر، آخری سوال، اخلاقی پہلو مسلمانوں کا کافی حد تک ہم انڈیویجولی انفرادی طور پہ کمزور ہو رہا ہے. اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سسٹم ہے. آپ دیکھیں نا،
جس چوراہے میں آپ نے وہ کیلکولیٹر لگایا ہوتا ہے جی سر، اس میں ہارن نہیں ہوتے، نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے 32 آ گیا، 31 آ گیا، 30 آ گیا، 29 آ گیا، 0 پر آئے گا تو ہمیں راستہ ملے گا. جس میں صرف لال بتی جل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر میں اس نے ہری ہونا ہے، تو وہاں پچھلے والے ہارن دے رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ چلتے کیوں نہیں، فلاں نہیں کرتے. یہ ہے سٹرکچر اور سسٹم کی بات. سسٹم میں جب آپ کا دیانتداری سے کوئی کام ہی نہ ہو تو آپ ایک آدمی نے کوئی کنیکشن چاہیے بجلی کا، تو کیا صحیح طریقے سے مل جائے گا اسے؟ جب نہیں ملے گا تو وہ رشوت دے گا، آپ کہیں گے جی دیکھیں رشوت چل رہی ہے، تو کیا کرے گا؟ اس لیے اس کو روکنے میں عالمی قوتیں بھی شامل ہیں. جب آپ کا سسٹم کو چلنے نہیں وہ دیتی، اس میں ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ایک پریشر کریٹ کرتا ہے. پریس آزاد ہوتا ہے، وہ سب کا بتاتا ہے کچا چٹھا کے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اگلے الیکشن میں انہوں نے بھگتنا ہوتا ہے، تو جب بھگتنے کی باری آتی ہے تو ماشاء اللہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا رہا ہے نا؟ جی بالکل. تو اس وجہ سے یہ چیزیں کچھ ہیں. مسائل بھی ہوتے ہیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں مسائل نہیں ہیں؟ ہر ایک میں ہے. ابھی کیا امریکہ سب سے بڑا ملک سپر پاور بنا ہوا ہے، تو کیا وہاں مسائل نہیں ہیں؟ وہاں زبان کے مسائل بھی ہیں، وہاں اپنا سیکورٹی کے مسائل بھی ہیں، اور وہاں یہ اکنامک کرائسس بھی پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنی بڑی اکانومی ہے. یہ جو بلا وجہ کوئی خلا تھا جسے چین نے پر کیا ہے نا، وہاں ان کی اقتصادیات میں دخل آ گیا اس کا. بالکل. اچھا، پھر سب سے بڑی بات کہ امریکہ جو آپ کو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ کن کے ہاتھوں میں غلام ہے؟ اقبال نے یہ کہا ہوا ہے نا، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. وہ کام کر رہا ہے اسرائیل کے سرمایہ داروں کے لیے، ان کی ڈکٹیشن پر، جو اسے دنیا بھر میں ذلیل کر رہے ہیں امریکہ کو. کن کی وجہ سے کر رہا ہے؟ ان کی وجہ سے کر رہا ہے. تو امریکہ کہاں آزاد ہے؟ وہ ہمارے جتنا بھی آزاد نہیں، اس لیے کہ جتنا مقروض وہ ہے شاید ہم نہیں ہیں. امریکہ کرے کبھی پر قرضوں کا اندازہ لگائیں کتنے. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا ساری اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو صرف اپنی بری باتیں اچھی لگتی ہیں جو خرابیاں ہیں، تو نکل آتی ہیں. کیوں نہیں نکل آئیں گی؟ 10 20 50 نکال لیں گے آپ. لیکن کیا کوئی خوبی بھی ہے؟ تو اگر پازیٹیو رہنا ہے آپ نے تو اپنی خوبیوں کو بھی دیکھنے کی اقبال کے شعر کے ساتھ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ ایدھی جیسا بندہ کسی دنیا میں مجھے دکھا دیں، فلاحی کام کرنے والا. مدر ٹریسا کو نوبل پرائز مل گیا. مدر ٹریسا کا صرف ایک شعبہ تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، جزام والا، صرف ایک، صرف اس کو دیکھتی تھی وہ، تو لے گئی نوبل پرائز. 32 شعبے چلا رہا تھا عبدالستاری دی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھی امجد ہے، اخوت والا، ڈاکٹر امجد. وہ آپ جس کو کہتے ہیں جی یہاں بڑی کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے، اسی ملک میں امجد آپ کو یہ بتا رہا ہے جی میں لوگوں کو ادھار دیتا ہوں اربوں روپے، اور 98% مجھے واپس آ جاتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، آپ کہیں جی ایک مریض ہے اس کے لیے خون چاہیے، آپ کو وہاں بچے ایک ایک کلاس میں 10 بچے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے لے لیں ہمارا خون. یہ ہوتا ہے باہر ایسا. یہ پاکستان ڈونیشنز میں امریکہ سے بھی آگے پر کیپٹا انکم کے اعتبار سے. تو جو خوبیاں ہیں آپ کی ان کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے پچھلے کئی سالوں سے جو اوور لیول جو باہر کا امتحان ہے اس میں آپ کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں، نہ انڈیا کے کر رہے ہیں، نہ کسی اور کے کر رہے ہیں، نہ باہر کے کر رہے ہیں، آپ کے ٹاپ کر رہے ہیں. تو آپ ان چیزوں پر فخر کریں، تو خرابیاں جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اب دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر میرٹس بھی ہوتے ہیں، ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. ہر طبقے کے رول میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے. رج کے مخالفت کریں بری بات کی، لیکن یہ نہ کہیں کہ ان کی کوئی بات اچھی نہیں. بہت اچھی. سیاستدان اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. وہ اپنے ووٹوں کے لیے یا برا ہی برا کہیں گے یا اچھا ہی اچھا کہیں گے. جی ناظرین، پروفیسر جلیل علی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.